بینائی چلی گئی کہ چومنے والے نظر آ رہے ہیں اور جن کے قدم چومے جا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، وہ نہیں دکھائی دے رہے۔ اگر چومنے والے یہودی تھے تو جن کے قدم چو رہے تھے وہ تو مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ منع کر دیتے۔ خبردار، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو سنت ہو گئی، حضور نے قدم مبارک چموا رہے ہیں، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اور پوری مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں منع کوئی نہیں کر رہا، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ وکیع روایت کرتے ہیں سفیان سے، ابن ماجہ نے اینڈ پر جہاں ان ابا عبیدہ تھا قبل ید عمر، ہر امام نے یہ کیا ہے، پہلے ہر امام نے پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جو صحابہ نے حضور کے قدم چومے یا ہاتھ چومے، اور ان کو پتا تھا کہ بعد میں یہ بھی کوئی سوال کر دے گا بھی حضور کے چومے، تو باقی اب شیوخ کے، اکابر کے، والدین کے، بزرگوں کے، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، والدین کے بھی پاؤں چومنا سنت ہے، مشائخ کے، اساتذہ کے، اکابر کے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں، یہ ایک رخ ہے چومنے والوں کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ چونکہ سنت ہو گئی تو پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، پھر بھی رجتے چم لو، چمی جا رہا ہو، چم کیا؟ چمی جا، سنی ہے تو چمی جا، انا للہ و دوسری طرف یہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس کے چمے جا رہے ہیں اس کو بھی کوئی ڈرنا چاہیے اللہ سے، اس کے اندر کچھ تواضع انکساری ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو بچائے۔ قیام کرنے والے بھی قیام کریں تو اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو، کہ نہیں بیٹھ جاؤ، اس کے لیے یہ ادب، بڑے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو، چھوٹے کے لیے یہ ادب کہ وہ چومے اور قیام کرے، یہ دین کے ادب ہے۔ تو حضرت ابا عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح گورنر تھے، یہ ان کی روایت ہے، جب کبھی سیدنا فاروق اعظم جاتے وہاں ان کے ہاں تو وہ ان کے ہاتھ چومتے ہمیشہ، تو گویا یہ سنت معروف تھی۔ اس پر امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں القبلۃ سنت، ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا بات کو۔ اور پھر آگے امام سفیان روایت کرتے ہیں مالک ان طلحہ، اور جو مالک ہیں یہ اس سند میں وہ امام مالک بن انس نہیں ہے، مالک بن مغول البجلی ہیں، یہ اہل کوفہ کے صوفیاء میں سے تھے، عباد میں سے تھے، من عباد اہل الکوفہ، اور وہ طلحہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام طلحہ وہ سید القراء جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قال ان طلحہ قال قبل خیثمہ یدی، کہ خیثمہ بن عبد الرحمن امام حدیث کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ چومے، اکٹھے بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے ہیں، خیثمہ نے میرے ہاتھ چومے، وقال مالک، انہوں نے کہا وقبل طلحہ یدی، طلحہ نے میرے ہاتھ چومے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے 5ویں حدیث لکھی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے اجازت مانگی، یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت دے دیں ان اقبل رجلیک، کہ میں آپ کے قدم چوم لوں، پاؤں چوم لوں۔ اور امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے سنیے، وہذا اثر ثابت اثر ہے ان الامام بخاری، انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے کہا، امام اسحاق سے کہا اتأذن لی ان اقبل رجلک، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں تک تھی امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں، وہ نکال دی، امام بخاری کے قائم کردہ ابواب نکال دیے، اب زندگی بھر امام بخاری کا جو عمل تھا کہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، اجازت دیں، وہ کہاں سے نکال دیں گے؟ یہ اگر آپ کو چاہیے تو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اس کو، اور روایت امام طبرانی سے روایت کیا ہے۔ آگے واصلہ بن اسقا سے جو اگلی بات، وہ پھر آگے آ جاتا ہے کہ وہ میں نے آپ نے کیا حضور سے بیعت کی؟ ہاں کی، تو فرمایا مجھے ہاتھ دیں، پھر میں ہاتھ چوم لوں، چوم کر۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا، حدیث روایت ہوئی ہے ساری۔ تو
عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل ائمہ کے عقیدے تھے، مگر نکالنے والوں نے نہیں دیکھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے جو کہ عقیدے کے خلاف تھی تو اس کو کتابوں سے نکال دیا۔ یہ عمل ہے۔ اب یہ جو تو بیسک چیز سامنے یہ آ گئی، پیمانہ یہ بن گیا کہ حقیقت میں معیار صحیح اور غیر صحیح کا، صحیح ضعیف اور موضوع کا، اور درست اور غلط کا پیمانہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اصول ہے، نہ فن ہے، نہ علم ہے۔ جو عقیدہ بن گیا، جس پر قائم ہے، بس وہی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق چیز ہوئی قبول کر لی، عقیدے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو رد کر۔ یہ تحفۃ الاحوزی، اور اسی طرح جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، یہ ہمارے ہندوستان کے ان علماء میں سے ہیں جن کے لیے میں نے کل وہ القاب بتائے تھے، مولانا نذیر حسین دہلوی کے شاگرد، اور جو ہمارے ہاں ہندوستان میں تو چونکہ اہل الحدیث کا لفظ بولتے ہیں نا، عرب دنیا میں یہاں وہ سلفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اہل الحدیث مکتب فکر کے جو بانیان ہیں ہندوستان میں، مولانا نذیر حسین دہلوی وہ، اور مولانا عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارک پوری، وفات ان کی ہوئی ہے 1353 میں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی 75 سال پہلے۔ تو یہ بانیان ہیں، اور ان کے پھر آگے اوپر شیوخ جو بڑے ہیں، مولانا نذیر حسین دہلوی یا مولانا نواب صدیق حسن خان البھوپالی القنوجی، وہ پھر ان کے اکابر ہیں جو اصل بانی لوگ ہیں۔ اب ان کا عقیدہ وہ بخاری شریف کے امام بخاری کے تعارف میں، امام بخاری کے تعارف میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ امام بخاری، اب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی، امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب جو کتاب بخاری ہے التاریخ الکبیر، حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھی۔ اس کی تائید وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تحفۃ الاحوزی میرے ہاتھ میں ہے، مولانا مبارک پوری کی، اس کا صفحہ 83 ہے، صفحہ 83 اقرار کر رہے ہیں۔ آج انہی کے ماننے والے، صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اکابر سب کے کیا بات کہتے اور کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ لکھتے ہیں کہ حینئذ صنفت التاریخ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللیالی المقمرہ، چاندنی راتوں میں میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتا اور اپنی تاریخ کبیر کو مکمل کیا میں۔ صفحہ 83۔ اب صرف التاریخ الکبیر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ امام بخاری نے، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جو صحیح بخاری کے تراجم ہیں، صحیح بخاری کے تراجم الابواب، ان کی تکمیل بھی جب امام بخاری نے کی تو وہ بھی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر، آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس، اس میں بھی وہ یہ لفظ لکھتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ 656، مقدمہ فتح الباری، امام ابن حجر عسقلانی، جو شرح صحیح بخاری کا مقدمہ ہے فتح الباری کا، 656، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ اس سے صرف عقیدہ بیان کرنا مذکور۔ ابن عدی کی روایت عن جماعت من المشائخ، اور کثیر مشائخ اور ائمہ حدیث نے، جماعت پوری نے، بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ ان البخاری حول تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، اور دوسرے مقام پر دوسری روایتوں سے ہے کہ وہ اس میں الفاظ آیا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی قبر انور اور منبر کے درمیان۔ دوسرے مقام پر ہے کہ حضور کی قبر انور کے پاس
بیٹھ کر میں نے تراجم جو ابواب کے ہیں اپنی تراجم الابواب بخاری کے ان کو مکمل کیا، اور اپنے جسم کپڑوں میں عمر بھر امام بخاری حضور علیہ السلام کے منہ مبارک رکھتے تھے، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک رکھتے تھے۔ یہ بھی امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے، صفحہ 645، مقدمہ فتح الباری صفحہ 645، اپنے لباس میں۔ اب کیوں رکھتے تھے اس کا سوائے اس کے کوئی اور جواب ہے کہ ان کا عقیدہ توسل اور تبرک کا تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، منہ مبارک سے توسل کرنا، تبرک کرنا، برکتیں حاصل کرنا۔ تو یہ عقیدے پھر بدل گئے، اور اتنے بدلے کہ صرف اسی چونکہ بات بخاری اور مسلم کی چل پڑی تو میں یہ علامہ مبارک پوری کا چونکہ کتاب اٹھائی میں اس میں سے چند ریفرنسز کوٹ کر دوں، بڑے اہم ہیں، اور یہ سلفی یعنی اہل الحدیث مکتب فکر کے بانی اکابر علماء اور ائمہ میں سے، عام عالم نہیں ہے، اور یہ نامور کتاب ہے۔ تمام علماء، ترمذی شریف کی یہ شرح ہے، اور تمام علماء اس پر وہ تکیہ کرتے ہیں، تو یہ خزانہ علم ہے ان کا، یہ تحفۃ الاحوزی، اس کے اندر وہ صحیح بخاری سے توسل کرنے کی فصل لکھ رہے ہیں، پورا بیان کر رہے ہیں تنبیہ کے طور پر۔ اب تو عالم یہ ہے کہ عقیدہ یہ بن گیا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام سے بھی توسل وسیلہ نہیں کیا جا سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن یہ سلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے امام بانیان صاحب تحفۃ الاحوزی وہ لکھ رہے ہیں تنبیہ صفحہ 79 پر تنبیہ لکھ رہے ہیں، اور حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں قال شیخ ابو محمد عبداللہ بن ابی حمزہ، پورا بیان روایت دے کر، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام سادات، مشائخ، اکابر، عارفین، علماء کے ذریعے ان کی تصدیق سے یہ بات پہنچی ہے، ان صحیح البخاری ما قرئ فی شدت الا فرجت۔ اب وہ صحیح بخاری کا وسیلہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کسی بھی پریشانی میں اگر اس کی تلاوت پڑھی جائے تو پریشانی اس کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسافر اس کو لے کے سواری میں شریک ہو جائے سمندر میں، دریا میں، تو وہ غرق ہونے سے نجات پا جاتی ہے۔ یہ ایک، اور یہاں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، پھر آگے میں مکمل کر لوں ان کی ریفرنسز، پھر وہ بتاتا ہوں اسی کتاب میں لطیفہ نمبر 1۔ اس کے بعد نمبر 2 لکھتے ہیں حوالہ کن کا؟ امام الحافظ ابن کثیر کا، حافظ ابن، اور وہ انہوں نے بھی لکھا، امام قسطلانی نے بھی، علامہ عینی نے بھی، یعنی باقی ائمہ نے بھی، علامہ قسطلانی اور علامہ عسقلانی باقیوں نے بھی لکھا، حافظ ابن کثیر کا حوالہ۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ میں تحفۃ الاحوزی سے دے رہا ہوں، علامہ مبارک پوری صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کا قول و روایت ہے کہ کتاب البخاری الصحیح یستسقى بقراءته الغمام، صحیح بخاری کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر یہ پڑھی جائے، اس کی قرات کے وسیلے سے بارش ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف یہ خیال کرنا، عقیدہ رکھنا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہی جائز نہیں ہے، اور کوئی وسیلے سے نہ بارش ہوگی نہ مصیبتیں ٹلیں گی، دوسری طرف اس عقیدے کے بانی